فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی، تو تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 زبانی، نمبر 2 قلبی، نمبر 3 اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ اور قلبی ذکر میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے فضائل، بکثرت احادیث میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ نمبر 2 ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ نمبر 4 ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ نمبر 5 ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ نمبر 6 ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 7 شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ اور نمبر 8 ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 9 اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 10 اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی یاد کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔